السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں اینڈ دوستوں، کیا کبھی آپ نے سوچا قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ صرف 3 آیات پر مشتمل، آخر اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا خزانہ چھپا دیا؟ چلیے آج سورہ کوثر کا ایک ایسا راز جانتے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ سورہ کوثر ایک نعمت کا اعلان، ایک عظمت کی تصدیق اور ایک وعدے کی ضمانت ہے۔ چلیے اب اپنی نیو ویڈیو کا آغاز دعاؤں سے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ کوثر مکی ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ ترتیب کے حساب سے 108 نمبر پر ہے اور نزول کے حساب سے یہ 15 نمبر پر ہے۔ تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ۔ آیت نمبر 1، یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر دیا ہے۔ آیت نمبر 2، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ آیت نمبر 3، یقیناً تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ تشریح۔ اس کا دوسرا نام سورہ نحر بھی ہے۔ سورہ کوثر یعنی کثرت سے بنا ہے، اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے خیر کثیر کے مفہوم کو ترجیح دی ہے کیونکہ اس میں ایسا عموم ہے کہ جس میں دوسرے معنی بھی آ جاتے ہیں۔ مثلاً صحیح احادیث میں بتلایا گیا ہے کہ اس سے ایک نہر مراد ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ اسی طرح بعض احادیث میں اس کا مصداق حوض بتلایا گیا ہے جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پئیں گے۔ اس حوض میں بھی پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا۔ اسی طرح دنیا کی فتوحات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع و دوام، ذکر اور آخرت کا اجر و ثواب، سبھی چیزیں خیر کثیر میں آ جاتی ہیں۔ آیت نمبر 2، یعنی نماز بھی صرف ایک اللہ کے لیے اور قربانی بھی صرف ایک اللہ کے لیے۔ مشرکین کی طرح ان میں دوسروں کو شریک نہ کرو۔ نہر کے اصل معنی ہیں اونٹ کے حلقوم میں نیزہ یا چھری مار کر اسے ذبح کرنا۔ دوسرے جانوروں کو زمین پر لٹا کر ان کے گلوں پر چھری پھیری جاتی ہے، اسے ذبح کرنا کہتے ہیں، لیکن یہاں نحر سے مراد مطلق قربانی ہے۔ اس میں بطور صدقہ خیرات جانور قربان کرنا، حج کے موقع پر منی میں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا سب شامل ہیں۔ آیت نمبر 3، ابتر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع نسل یا مفقود الذکر ہو، یعنی اس کی ذات ہی یعنی اس کی نسل کا خاتمہ ہو یا کوئی اس کا نام لیوا نہ رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد زندہ نہ رہی تو بعض کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا۔
جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اب تک تو نہیں تیرے دشمن ہی ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل کو بھی باقی رکھا۔ اس کا سلسلہ لڑکی کی طرف سے ہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی و روحانی اولاد ہے، جس کی کثرت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن فخر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوری دنیا میں نہایت عظم و احترام سے کیا جاتا ہے، جبکہ آپ سے بغض عناد رکھنے والے صرف صفحات تاریخ پر ہی موجود رہ گئے ہیں، لیکن کسی دل میں ان کا احترام نہیں اور کسی زبان پر اس کا ذکر خیر نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور تھوڑا سا بھی آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہو تو لائک ضرور کریے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریے گا، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس نیکی میں شریک ہو سکیں اور یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسے اسلامک ٹاپکس پر ویڈیو بناؤں؟ تو ورس وائب چینل کو فٹافٹ سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہم سب کو بھی یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔